کبریائی، عظمت و جلال، تحمید و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے بھیجے گئے انبیاء اور رسول پر، عموماً اور خصوصاً نبی کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر ہمارے ہادی و رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس مجلس میں جو فرصت اور چھٹی کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، جو اہم باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے اور جس بارے میں بات پہلے سے طے ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ اسلام میں خوشی اور غم کے کیا آداب ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر کچھ باتیں بڑے مختصر طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام کی زبانوں سے قرآن و سنت کی باتوں کو صادق کروائے اور ہم تمام لوگوں کو خلوص نیت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ یہ 14ویں پارے کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، 97۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان والا، ہم اس کو بہتر زندگی عطا کریں گے اور اس کے نیک اعمال کا بھی اسے بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کا نیک عمل اس وقت قبول ہوگا جب وہ شخص مرد ہو یا عورت ایمان والا ہوگا۔ جب ایمان کی حالت میں کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت وہ نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں اس کو فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین اسے بہترین اطمینان والی زندگی، حیات طیبہ، اچھی زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کے نیک کاموں کا اسے بھرپور بدلہ دے گا، چنانچہ اس بدلے میں اللہ رب العالمین اسے جنت عطا کرے گا۔ ہم ایمان والے ہیں تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اور جب تک ہمیں زندگی ملی ہے ہم نیک اعمال انجام دیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ہر چیز کو فائدے اور نقصان کے تناظر میں جب سوچتے ہیں تو اس آیت میں بتایا گیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین بہتر زندگی عطا کرے گا، اطمینان والی زندگی عطا کرے گا، کیونکہ اس کے بعد والی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں آخرت کی بہتر زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں ایمان پر قائم رہنا ہے اور نیک اعمال کرتے چلے جانا ہے، لیکن اس زندگی میں بہت سارے اتار اور چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دن اور رات بھی ہے، صبح اور شام بھی ہے، خلوت اور جلوت بھی ہے، انفرادیت اور اجتماعیت بھی ہے، تو وہیں خوشی اور غم بھی ہے۔ ہماری انسانی زندگی دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ دو حالتیں کون سی ہیں؟ ایک خوشی کی حالت اور ایک غم کی حالت، یعنی ایک آدمی یا تو خوش ہوگا یا تو غم میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نہ تو اس کو خوشی ہے نہ تو غم ہے، بلکہ کوئی ایک نہ ایک چیز
ضرور اس کی زندگی میں ہوگی. اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم عیش میں بھی اور تیش میں بھی اپنی زندگی کی حدوں کو کراس نہ کریں. خوشی کی بھی اللہ رب العالمین نے ایک لمٹ طے کر دی ہے، اور غم کی بھی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک حد بتا دی ہے. لہذا خوشی کیسی اور کتنی منانا چاہیے اور غم کیسا اور کتنا منانا چاہیے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ساری باتیں موجود ہیں. ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور فیصلوں سے ہوتا ہے، ہماری تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. لہذا اس بات پر ہمیں پختہ ایمان ہونا چاہیے اور تقدیر پر بھی پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اس میں خوشی کے حالات بھی ہیں اور غم کے حالات بھی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتلا دیا ہے. ہماری زندگی کے فیصلے اللہ کرتا ہے اور تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہی مشہور و معروف روایت ہے. سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیچھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں اور حبر الامہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، اللہم علمہ التاویل، کہ اے اللہ تو اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو یہاں ایک علمی نقطہ آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بات ہمیں سمجھ نہ آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیے، یعنی ان کی تفسیر ابن عباس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک 12 سال کے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سو کر بیدار ہوتے تہجد کے لیے تو یہ وضو کا پانی کا اہتمام کیا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کا انتظام کیا کرتے، قضائے حاجت کے لیے برتن اور پانی کا اور جگہ کی دیکھ بھال کیا کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اور ان کو بہت ہی اہم چیزیں بتلائی تھی. تو ایک مرتبہ جب یہ سواری میں تھے تو کیا فرمایا، انی اعلمک بکلمات، میں تجھ کو کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگ تو صرف اور صرف اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد چاہ تو صرف اور صرف اللہ سے مدد چاہ. مانگنا ہو تو کس سے مانگے؟ اللہ سے. مدد چاہنا ہو تو کس سے مانگے؟ ما فوق الاسباب، صرف اور صرف اللہ سے. اور پھر اور کیا فرمایا کہ ساری کائنات اگر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی پہنچا سکتی ہے قد کتب اللہ لک، جتنا تیری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. اور اگر سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں قد کتب اللہ علیہ، جتنا تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ عقیدے کا ایک بہت ہی اصول اور بہت ہی جامع چیز ہے. آج بڈھوں کو بڑی بڑی عمر ہو جاتی ہے، یہ عقیدے کا اور تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو اور بھائی کو کم عمر میں ہی عقیدے کے بڑے مسائل سمجھا دیے. لہذا عقیدے کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں بچپن میں ہی سیکھ لینے چاہیے. اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ مدد اللہ سے مانگنا ہے اور سوال اللہ سے کرنا ہے. اسی طریقے سے غم اور خوشی کا معاملہ بھی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. علماء نے اسے عقیدے کا مسئلہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ غم کہاں آتا ہے؟ غم دل میں آتا ہے.
غم کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ غم کہاں ہوتا ہے؟ غم دل میں ہوتا ہے۔ اور خوشی کہاں ہوتی ہے؟ خوشی کا اثر جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ دل خوش کر دیا آپ نے، میرا دل بہت غمگین ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں۔ تو غم اور خوشی جو ہے علماء نے کہا کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لہذا اس غم کو اور خوشی کو کیسے منایا جائے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں اور کچھ ناعلمی بھی ہیں اور کچھ کوتاہیاں بھی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں، یہ شعر جو ہے بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ ہاں، خوشی میں شہنائی اور غم میں ماتم۔ اب شاعر نے تو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا۔ شاعر گمراہ ہوتے اکثر، آپ دیکھیے اس میں کیسی کیسی گمراہی ہے۔ خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، بات صحیح ہے، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہوتا ہے، زندگی میں ہے۔ جہاں بجتی ہے شہنائی، شہنائی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، اور وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اور ماتم کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ ماتم کہتے ہیں دعا کو، تو میوزک بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح سے رونا پیٹنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت علامہ سیوطی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے، صوتان ملعونان فی الدنیا، دو آوازیں ایسی ہیں والآخرہ جس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ چیز اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے لعنت کا مطلب۔ تو دو آوازیں ایسی ہیں جس پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ مزمار عند النعمت، کوئی نعمت آپ کو ملے تو اس میں میوزک کو بجائے، کوئی خوشی ملے تو اس میں میوزک کو بجایا جائے، صرف دف بجانے کی گنجائش ہے۔ وَذَلَّةٌ عِندَ مصیبہ، اور کوئی مصیبت ہو جائے تو اس میں رویا پیٹا جائے، واویلا بنایا جائے۔ تو خوشی اور غم کے آداب ہیں۔ خوشی آئے تو یہ نہیں کہ میوزک بج رہی ہے، اور غم آ جائے تو یہ نہیں کہ اب رونا پیٹنا ماتم چالو ہو جائے۔ یہ دونوں ہی چیزیں اسلام میں نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی۔ خوشی اور غم میں مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ابو یحییٰ سہیل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته الضراء شکر فكان خيرا له وان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، نرالا ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر اور بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی راحت، کوئی چین و سکون، کوئی خوشی، اطمینان نصیب ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے، فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر اور بھلائی کی چیز ہے۔ اور اگر اس کو کوئی پریشانی، مصیبت، کوئی میت ہو جاتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، فکان خیر لہ، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ نعمت ملی، شکر کیا، اللہ نے کیا کہا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ تم کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ مصیبتوں میں صبر کرو گے، صبر کرنے کی وجہ سے گناہ کو مٹا دیا جائے گا اور درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث کا ایک خلاصہ ہے۔ تو جشن اور ماتم اسلام کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ خوشی کے موقع پر شکر کرو، اللہ اور زیادہ خوشی دے گا۔ غم کے موقع پر صبر کرو، اللہ رب العالمین اس کا بھی بہتر بدلہ تمہیں عطا کرے گا۔ خوشی اور غم کی بات جب ہوتی ہے تو پہلے خوشی کے کیا آداب ہیں اس کو ہم سمجھ لیں۔ تو دو آداب تو یہاں بتائی جا چکے،
کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے، کوئی راحت ہو، اطمینان حاصل ہو جائے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک تو شکر ادا ہوگا، آپ شاکر بندے بن جائیں گے، دوسرا اللہ رب العالمین اور زیادہ نعمتیں عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ خوشی کے موقع پر اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، الغرض شریعت کی تعلیمات کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ خوشی حاصل ہوئی، گھر میں بچہ ہو گیا، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کی جاب لگ گئی، کسی کو اور کوئی پیسے زمین جائیداد مل گئی، اور کوئی بھی خوشی ہو گئی، آپ کو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، زبانی بھی اور عملی طور پر بھی۔ عملی طور پر کیسے شکریہ ادا کریں گے؟ جاب لگ گئی مثال کے طور پر، اب تنخواہ کا ایک انتظام ہو گیا، اب آپ صدقہ دینا شروع کر دیں، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ہے، لیکن اب شکر کیسے ہے؟ یہ ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ کو اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھے گی، یہ ہاتھ کا شکر ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی راہ میں ہی صدقہ دیں گے، یہ ہاتھ کا شکر ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کے لیے رفع یدین کریں گے، یہ ہاتھ کا شکر ہے۔ تو آپ کی جاب لگ گئی، پیسے آ گئے، صدقہ دینا شروع کر دیں، یہ شکر ہے۔ نہ کہ آپ میوزک بجائیں، اب کسی کی برتھ ڈے آ گیا یا کوئی خوشی کا موقع خود ساختہ اس نے بنا لیا، اب ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ڈھول تاشے ہو رہے ہیں، شریعت کی پامالی اور بے حرمتی ہو رہی ہے، تو پھر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ حدیث میں ہے کیونکہ نعمت ملنے پر خوشی ہوتی ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا اجدر نعمت اللہ علیکم۔ تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، نیچے ہے مطلب وہ تم سے حقیر نہیں ہے، بلکہ وہ نعمتوں کے معاملے میں تم سے کم ہے، ان کو دیکھو، اور ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے نعمتوں کے معاملے میں اوپر ہے۔ اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو جو نعمت تمہارے پاس ہے اس کو بھی تم حقیر سمجھو گے۔ مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، ایک شخص نے موٹر سائیکل خریدا، اب بہت اس کو خوشی ہے، لیکن اپنے بازو والے کی کار کو وہ دیکھے گا تو اس کو کام آ جائے گا، ارے اس کے پاس کار ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل۔ شریعت یہ نہیں بول رہی کہ وہ موٹر کار والے کو دے، شریعت آپ کو بتا رہی ہے کہ جس کے پاس بازو والا جو ہے دوسرا والا اس کے پاس سائیکل ہے اس کو دے، اور پھر اللہ کا تو شکر ادا کر۔ تو اس طرح سے نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے، خصوصی طور پر ہم فضول خرچی سے بچیں۔ یعنی عام حالت میں آدمی بہت روز روز نکلتا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ بڑے مسائل ہیں زندگی میں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے تو ارے اب خوشی میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے، اور پھر جو ہے فضول خرچی ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ آدمی کب زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے؟ بھائی غم میں تو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، بھوک کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن خوشی جب آتی ہے تو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھی چیزیں استعمال کرنے کا بھی کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کھاؤ اور پیو، یہ اصولی چیز ہے پوری زندگی کے لیے، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو خوشی دیکھیے کتنی آسان چیز ہے، اور خوشی کو پانا اور خوش رہنا یہ بہت آسان چیز ہے۔ آج ہم کو ایسا لگتا ہے کہ خوشیاں جو ہے وہ کافور ہو گئی اور غم نے گھیر رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے میری زندگی نے یہ کہہ کر میرے حوصلے بڑھائے ہیں، میری زندگی نے یہ کہہ کر میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ تو یاد رکھیے زندگی میں اگر غم بھی آ جائے تو غم میں بھی پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ زندگی میں غم عارضی ہے اور انشاءاللہ خوشی مستقل ہمیں ملنے والی۔ تو خوشیوں کی اور غموں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دنیا میں غم
عارضی ہے اور آخرت میں غم بھی مستقل ہے، اور دنیا میں خوشی بھی عارضی ہے اور آخرت میں خوشی بھی مستقل ہے۔ دنیا میں غم عارضی ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ صبر کر لیں۔ آخرت میں ہمیشہ والی خوشی ملے گی، جنت۔ اور دنیا میں خوشی عارضی ہے، یعنی آدمی کیا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو اطمینان خوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر آخرت میں اس کو ہمیشہ کا غم ملے گا، جہنم۔ اسی لیے اللہ نے کہا خالدین فیہا، فیصلہ جب ہو جائے گا تب یہ ہمیشہ ہمیں جتنے لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جانا ہوگا وہ چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آخر میں جو لوگ بچیں گے وہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو آپ دیکھیے جو جہنم میں چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر تو غم کا ہی مارا ہے، اس کو موت بھی نہیں آئے گی، اتنا غم کا مارا ہے وہ۔ اور جو جنت میں چلا جائے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمدللہ، وہ کہیں گے کہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اذهب عنا الحزن، جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب معاف فرمانے والا قدردان ہے۔ تو عارضی خوشی کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ ہمیشہ والی مستقل خوشی کو پانے کی کوشش کرے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ ہمیشہ کی خوشی ہے۔ اور دنیا میں کبھی عارضی غم ہم کو ہو جائے تو اس میں صبر کر کے ہم ہمیشہ والی جنت کو پانے کی کوشش کریں۔ تو خوشی جب حاصل ہو تو زبانی بھی شکر ادا کرے، عملی بھی شکر ادا کرے، فضول خرچی نہ کرے، اپنے سے جن کو خوشی حاصل نہیں ہے ان کو حقیر نہ سمجھے، تکبر نہ کرے، اور اسی طرح سے غیر شرعی کام نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہ کرے۔ مسلمانوں کے اصل جو خوشی کے دن آپ دیکھیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس میں خوشی کیسے منائی جاتی ہے؟ اس میں نماز پڑھ کر خوشی منائی جاتی ہے، اور بھی خوشی منانے کی تعلیم ہے، لیکن ساری خوشیاں ہم منا سکتے ہیں، لیکن وہ خوشی شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ شریعت سے باہر نکلی تو پھر وہ آپ کے لیے آخرت کا غم بن سکتی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یہ خوشی کے آداب ختم ہو گئے، اب آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اور خوشی کے جو آداب ہیں اور خوشی کے جو معاملات ہیں وہ تا زندگی اور زندگی کے بعد آخرت میں بھی قائم و دائم رہے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ غم کے کیا آداب ہیں؟ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ابھی آپ نے بڑی تفصیلات سنی اس بارے میں، خطبات میں، درس میں، اور باہر روڈ میں، چوک میں، چوراہوں میں، راستوں میں، گھروں میں، گانے بجانوں کے ذریعے سے سب غم غم غم۔ کیا غم منانے کی چیز ہے؟ ایک تو پہلے تو یہی سوال ہے، غم منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو غم آتا ہے۔ کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مصیبت ہو جائے تو غم آتا ہے، ایک فیلنگ ہے۔ جیسے خوشی فیلنگ ہے تو دل کو شاد رکھتی ہے، ویسے غم کی ایک احساس فیلنگ ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، جس میں آدمی اپنے دل کو بیٹھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اداس بیٹھا ہوا ہے، آپ بولیں گے کیوں غمگین ہو میرے بھائی، اور ایک کیوں ہنستے ہوئے بیٹھا ہے، تو کیا کیا بات ہے، کیوں خوش ہو؟ غم کیوں نہیں منا رہے؟ ارے خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ تو کیا وہ ان کے ناچنے لگے؟ تو کیا وہ ان کی بیٹھ کے رونے لگے؟ غم کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ دل میں ہوتی ہے، خوشی دل میں ہوتی ہے، غم میں دل میں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کافروں کو ساری نعمتیں ان کے پاس ہے لیکن دل میں غم ہے، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھیے مومن کو پریشانی، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں خوش رہو، خوش رہتے ہیں۔ تو غم اور خوشی کا تعلق دل سے ہے، دل سے خوش رہیے۔ دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں عارضی ہیں، کب عارضی ہے؟ آخرت جو ہے وہ خوشی والا مسئلہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔
آپ دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غموں سے بھری ہے. ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی سیرت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں تو بہت سارے غم کے واقعات، غم کی چیزیں، غم کے بارے میں آیتیں، احادیثیں، دعائیں ہمیں ملتی ہیں. جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خیر خواہ یعنی حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اس سال کو کیا کہا گیا ہے؟ اس سال کو عام الحزن کہا گیا ہے، یعنی غم کا سال. کیوں؟ بعد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم ہوتا تھا کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہ بظاہر جو ہے دنیاوی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ساتھی اور مددگار تھے. اس لیے جس سال ان دونوں کا انتقال ہونے سے کیا کہا گیا؟ عام الحزن، غم کا سال. اور میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بڑے بڑے غم اٹھائے ہیں. آپ دیکھیے طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں سے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا. حدیث میں ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں چل رہے ہیں، یعنی اتنا زیادہ غم ہوا کہ آدمی کئی بار ہوتا ہے غم میں آدمی مبتلا رہتا ہے، جانا کہیں اور چلے کہیں جاتا ہے، تو یہاں تک غم ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین بیٹیوں کو کانا دیا ہے. اور بھی حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ان کا مسئلہ کیا گیا ہے. ایسا بھی غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور آدمی کو غم کب آتا ہے؟ جب اپنے اس کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں. تو یہ جو مکہ والے تھے یہ سب رشتے دار اور ایک زمانے سے یہ رہتے ہوئے آ رہے تھے اور سب قریبی لوگ، یہ آپ سب کو تکلیف پریشانیوں میں مبتلا کیا کرتے تھے. تو اس کا بھی کم ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. صحیح بخاری میں ایک بڑا لمبا واقعہ ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب عرب میں بچے پیدا ہوتے تھے تو بچوں کی اچھی صحت کے لیے یہ دیہاتوں میں بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ سب کو بھی دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں دائی حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ لے کر چلی گئی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم پیدا ہوئے تو ابراہیم کو ایک صحابی ہے لوہار کا کام کرتے تھے ابو سید نام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی ابراہیم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابراہیم جو ہے وہ بیمار ہے، طبیعت خراب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے گئے اور پھر آ گئے. پھر دوسری مرتبہ خبر ملی کہ ابراہیم جو ہے وہ اب آخری سانسوں میں ہے، یعنی اب بہت سیریس ہو گئے ہیں، کنڈیشن بالکل خراب ہے، کبھی بھی ان کا انتقال ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دیہات کی طرف تشریف لے گئے اور وہیں پر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ما ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے. تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ھذا رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں جاری کرتا ہے. یعنی فطری آنسو بہ جانا یہ غم ہے، یہ اصل غم ہے. ماتم الگ چیز ہے اور غم الگ چیز ہے، اس کو بھی سمجھیے. غم دل میں ہوتا ہے، طبیعت تھوڑی بھاری لگتی ہے، آنسو سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو شریعت میں کراس ہو جاتی ہے بات وہ کیا ہے؟ آنسو کو جاری ہوا، چیخ رہے، چلا رہے، ماتھا پیٹ رہے، چوڑی پھوڑ رہے، غم منا رہے. تو آپ یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا.
یقیناً آنکھیں اشک بار ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا غم دل میں ہوتا ہے، یہ حدیث میں بتا رہا تھا. ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ دل کے نرم ہونے کی علامت بھی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا. والعین تدمع والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے. ولا نقول انما یرضى ربنا، اور ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. یعنی ہم وہی بات نکالیں گے اپنی زبان سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو. ایک بہت ہی جامع موضوع اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. صرف اتنی حدیث میں اتنا نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل غمگین ہو گئے اور ہم کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں نکالیں، بلکہ اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دل کا نرم ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے. اور غم بساوقات دل میں آتا ہے، تو غم دل میں آیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی ایسی بات دل سے نہیں نکالنا چاہیے جو اللہ کو